بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب اپنے گھر میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی لرننگ بھی آپ نے جاری رکھی ہوئی ہوگی۔ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ضرور کریے گا کہ یاد کرنا سٹارٹ کر دیجئے، تاکہ پھر جب اسکول اوپن ہو آپ کے تو آپ کو دوبارہ سے لرننگ جو ایک ہوتا ہے برڈن آپ کے اوپر نہ آئے۔ اگر ٹیسٹ پروسیس ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ کی لرننگ چلتی رہنی چاہیے۔ آج جو آپ جانتے ہیں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے پیغمبر یعنی 1,24,000 سے زائد پیغمبر دنیا میں بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، توحید کو عام کیا اور انسانوں نے ان پر ایمان لا کے اپنی زندگی کو گزارا۔ انہی محبوب نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے شمار ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 74 74 پیج آپ کھولیں گے۔ آپ کی بک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی اور آپ کو مختصراً تھوڑا سا تفسیر اس کی بیان کرتی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسولوں میں سے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل کے معنی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور اقتدار میں فلسطین سے مصر آئے تھے اور یہاں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 3500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس دور میں مصر کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بڑا ظالم، جابر اور متکبر تھا، جس کا تعلق قبطی قوم سے تھا۔ وہ بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کو اپنی حکومت، محلات اور طاقت پر گھمنڈ تھا۔ گھمنڈ میں آ کر وہ لوگوں کو اپنی عبادت اور سجدے کروانے لگا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے فرعون کی عبادت کرنے اور اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وطن مصر تھا۔ مصر میں 2 قومیں آباد تھیں۔ ایک یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم قبطی تھی۔ قبطی قوم نے اپنے بادشاہ کو، جسے فرعون کہا جاتا تھا، خدا بنا رکھا تھا۔ انہی قبطیوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح سے ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور تورات اس میں ایک کتاب ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تیسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ ایک قبطی کاہن نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرعون نے سرکاری اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس وجہ سے ہر نومولود بچے ذبح کیے جاتے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر بہت دلیر، طاقتور اور رحم دل نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی اتارا تھا۔ من و سلوہ یعنی بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری تھی، جو بے شمار کھانے، غذائیں، بہت زبردست جنت سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بچوں عمران تھا، تو ان کی ولادت سے قبل فرعون کو نجیمی نے بتایا
کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجمیوں کی بات سے گھبرا کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مصر میں جو بھی اب بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فوجی بچوں کو ان کی ماؤں سے چھین کر قتل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ سنا تو آتے ہیں ہم آخری پیراگراف صفحہ نمبر 74 پہ۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد عمران کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس بابرکت بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ ولادت کے 3 ماہ تک آپ کو مخفی رکھا گیا۔ جب خطرہ محسوس ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس خوبصورت بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ نہایت خبرداری اور ہوشیاری سے اس صندوق کے پیچھے پیچھے جائے اور دیکھے کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ جب اس کو باہر لا کر کھولا گیا تو اس میں ایک حسین بچہ مسکرا رہا تھا۔ فرعون نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر بی بی آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بچے کے ساتھ محبت پیدا کر دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور چومنے لگیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنی بیوی بی بی آسیہ کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے محل میں ان کے لیے دودھ پلانے والیوں کو مقرر کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے محل میں جا کر بتایا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کرے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے کچھ ماہ تک چھپائے رکھا، پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت سے صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو ان کی بیوی کی نظر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سالہ سال تک فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے اور یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں جوان ہوئے اور پھر کچھ عرصے بعد مدین چلے گئے۔ مدین میں چند سال ٹھہرنے کے بعد واپس مصر آنے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ مصر میں واپس ہو رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو سمجھاؤ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور زمین میں فساد پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے بھی عطا کیے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی اس کو نیچے پھینکتے تو وہ اژدھا یعنی بڑا سانپ بن جاتا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا پارٹ 1 ہے کیونکہ یہ چیپٹر لیسن ہمارا تھوڑا سا لینتھی ہے، تو ہم ابھی اس کا یہ پارٹ 1 یہیں پر میں اختتام کروں گی، لیکن میں اس کے سوالات آپ کو تھوڑے سے بھی کرواؤں گی اور پارٹ 2 میں ہم اس کو باقی ماندہ پڑھیں گے۔ تو اپنی کاپیز آپ لوگ نکالیے، کاپیز، پین، آپ کا پاؤچ ہونا چاہیے۔ بچوں مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں گے۔ میں نے لینتھی کویشچن آنسر اس میں نہیں بنائے ہیں کیونکہ مجھے تھا تھوڑا سا لینتھی ہے اس کا لیسن، آپ کو تھوڑا پرابلم ہوگی، تو میں نے مختصر سوالات کی صورت میں آپ کا اس دفعہ یہ تیار کیا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ سوال نمبر 3، مصر کے حکمران کو کیا کہا جاتا تھا؟ مصر کے حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام توریت ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے معجزے عطا فرمائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، جب آپ اسے زمین پر پھینکتے تھے تو لاٹھی بن جاتی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا پارٹ 1 تھا، یہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ 5 مختصر سوالات آپ لوگ کر لیں گے، بلیک پوائنٹر سے آپ کوشچن لکھیں گے اور بلو انک پین سے آپ اس کے جوابات تحریر کریں گے۔ نیٹ اینڈ کلین کام ہونا چاہیے، بہت خوبصورت رائٹنگ ہونی چاہیے آپ کی، اور آپ کا کام مکمل ہو جانا چاہیے آج ہی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔